نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج میرے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی کے ضمن میں چند باتیں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ غور سے سنیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا 10 ایسے لوگوں کے تعلق سے جن کے تعلق سے فرمایا گیا کہ یہ 10 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان 10 لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ انبیاء و مرسلین جو ہے ان سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2 صدیق، یعنی جو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، ان سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 3 شہید، یعنی جو شہداء ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 4 ہے جہاد کی تیاری میں مرنے والا۔ نمبر 4 پر ہیں جہاد کی تیاری میں مرنے والا، یعنی وہ خوش نصیب جس نے جہاد کی تیاری شروع کی اور اسی درمیان وہ فوت ہو گیا، تو ایسے شخص سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 5 ہے طاعون کی بیماری میں مرنے والا۔ نمبر 5 طاعون کی بیماری میں مرنے والا۔ طاعون ایک بیماری ہے جس کے تعلق سے حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ جو طاعون کی بیماری میں مرے اس سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 6 بہت دنوں تک بیمار رہنے والا ایسا شخص جو 1-2 سال سے بستر علالت پر پڑا ہوا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے زبان پر شکر کے کلمے ہوں، ناشکری نہ ہو اور صبر کرتا ہو۔ ہر وہ شخص جو 2-3 سال سے بیمار رہے، بستر پر پڑا رہے، اس کے تعلق سے نہیں کہا گیا، بلکہ وہ مرض الموت میں مرنے والا شخص جو کافی دنوں سے بیمار رہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ صبر کرے اور ناشکری کے کلمے زبان پر نہ لائے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے، تو ایسا شخص بھی قبر میں حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا، اس سے بھی کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 7 چھوٹے بچے، وہ چھوٹے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، ان بچوں سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 8 ہے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرنے والا۔ ایسے شخص کے تعلق سے بھی سرکار نے فرمایا کہ اس سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 9 ہے سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا۔ 29ویں پارے میں سورہ ملک ایک بڑی مبارک سورہ ہے جس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جو شخص کثرت سے سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، ہمیشہ سورہ ملک پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بھی قبر کے حساب و کتاب سے محفوظ رکھے گا، اس سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 10 ہے مرض الموت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والا۔ جو شخص کافی دنوں سے بیمار ہو، بستر پر پڑا ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو سورہ پاک ہے
بڑی مبارک صورت ہے۔ اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ وہ شخص جو مرض میں مبتلا ہو، بستر پر پڑا ہو کافی دنوں سے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والا ہو کثرت سے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ قبر کے حساب و کتاب سے محفوظ رکھے گا، اس سے بھی کوئی حساب و کتاب قبر میں نہیں ہوگا۔ یہ 10 ایسے خوش نصیب حضرات ہیں، یہ 10 ایسے لوگ ہیں جو بڑے خوش نصیب ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی راہ صراط پر گامزن فرمائے، اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں نیک بنائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔